ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں. وداؤٹ ویسٹنگ ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حنیت لاکھانی صاحب, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. Thank you very much for having me over. I was the chancellor of Iqra University, not the current chancellor. Okay. But yes, I've been in education for almost 20 years now. Right. سر یہ بتائیے, اوور آل ایجوکیشن سسٹم اور خاص کر آن لائن ایجوکیشن کیا دکھائی دے رہا ہے پاکستان جیسے کنٹری کے اندر, کتنا زیادہ فلیکسیبل ہے اور اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ دیکھیں, جہاں آپ نے پاکستان کی بات کی, پاکستان کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ ایجوکیشن ہے. ہمارے یہاں ایجوکیشن جو ہے وہ دور دراز ایریاز تک نہیں جا سکی ابھی تک. ہماری جو پرائیویٹ سکولز ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ تو بہت تیزی سے آگے بڑھ گئیں, لیکن پبلک سیکٹر جو ہے اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکا. اور اچھے ٹیچرز کا لانا اور اچھے ٹیچرز کو اسیس کرنا, ان کی اسیسمنٹ کرنا, یہ تمام ویکنیسز جو ہماری تھیں یہ آن لائن نے دور کر دی. آن لائن کے اندر دنیا میں, پوری دنیا میں بلینڈڈ ایجوکیشن تو ویسے ہی آ چکی تھی جس میں آدھا آن لائن تھا اور آدھا ان کلاس روم تھا, لیکن پاکستان آن لائن پہ نہیں جا رہا تھا, ریگولر کلاس رومز ہی ہو رہی تھی. کووڈ کی وجہ سے ہمیں آن لائن پہ جانا پڑا, لیکن کووڈ اور نو کووڈ آن لائن ایجوکیشن کے لرننگ آؤٹ کمز چونکہ اب بہت بہتر ہیں, اور ہمارے جیسے ملک کے لیے جہاں پہ تعلیم کو ہم نے میسز میں لے کے جانا ہے, شرح خواندگی بڑھانی ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف آئیں, اور اب ہم تقریباً آ چکے ہیں. اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ جی یہ مشکل ہے اور اس پہ ہمیں آتا نہیں ہے, لیکن یہ ڈر و خوف اتنا ہی ہے جتنا آپ شروع میں پہلی بار آپ نے یہ آئی پیڈ, آئی فون اٹھایا ہوگا یا سیمسنگ کا فون اٹھایا ہوگا, اینڈرائڈ والا. لیکن آپ دیکھیں تو 1 سال کا بچہ بھی اگر یہ فون اٹھا کے 5-10 منٹ کرے گا تو ایزیلی کھیل لیتا ہے اس کے ساتھ. تو جب آپ اٹھا لیں گے تو یہ آپ سیکھ بھی جائیں گے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سر وہ تو ہو گئی بچوں کی بات, جو ہمارے پرانے اور تھوڑے سے ایجڈ ٹیچرز ہیں, کیا وہ آرام سے اس کو ٹالریٹ کر لیں گے آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو, جنہوں نے کبھی یوز ہی نہیں کی ایسی ٹیکنالوجی؟ ٹرو, بالکل ایسا ہی ہوا. کرونا کے بعد جب ٹیچرز کو آن لائن پڑھانا پڑا تو جن کو نہیں بھی آتا تھا انہوں نے سیکھنا شروع کیا اور منٹوں میں سیکھ گئے, اور اب ان کو اس کے فوائد بھی پتہ ہیں. تو جب کالجز یونیورسٹیز کھلیں اس کے باوجود بھی انہوں نے آن لائن جاری رکھا اور بلینڈڈ لرننگ کی طرف آ گئے. سو بلینڈڈ لرننگ از دا فیوچر, اور رائٹ ناؤ کرونا کی وجہ سے ہمیں آن لائن پہ جانا ہوگا. جتنا جلدی چلے جائیں گے اتنا بہتر ہے. اس میں کچھ آپ کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا, کوئی نئے سافٹ ویئرز نہیں ہے جو آپ نے سیکھنے. آلریڈی پلیٹ فارمز موجود ہیں آن لائن ایجوکیشن کے, آپ نے صرف وہ اڈاپٹ کرنے, اور ایک بار آپ آن کریں گے تو آپ سیکھ جائیں گے. رائٹ, ویری رائٹ. آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں پہلے بھی آن لائن سسٹم موجود تھا اور ساتھ ساتھ ریگولر کلاسز ہوتی تھی. یہاں پر ریگولر سسٹم تھا, آن لائن کلاسز نہیں ہوتی تھی. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا ہے کورونا کے اندر جب کوئی ٹیچر ویڈیو سینڈ کرتی ہے, کیونکہ تھرو واٹس ایپ زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں یہاں پر, تو جب واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو آتی ہے اور وہ 5 منٹس یا 6 منٹس کا اس کا پورا ڈیوریشن ہوتا ہے, اور وہ ریپیٹڈلی بچہ بار بار, اگر ہم پرائمری اسکولس کے جو ہے بچوں کی بات کریں تو وہ بار بار اس کے دیکھنے سے اس کی لرننگ پروسیس میں کافی ہیلپ ہوتی ہے. تو از دیٹ ٹرو, کیا یہ سسٹم بھی کنٹینیو رہنا چاہیے آفٹر کرونا؟ ڈیفینیٹلی جی, یہ سسٹم تو کنٹینیو رہنا چاہیے آفٹر کرونا, لیکن واٹس ایپ جو ہے وہ ایجوکیشن کا پلیٹ فارم نہیں ہے. ایجوکیشنل ویڈیوز اس کے اوپر آپ شیئر کر سکتے ہیں. بیسکلی جو ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں, جو پلیٹ فارمز ہیں, اس میں 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. آپ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ آپ سے سوال کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ ہے, ان کے ساتھ بھی پیئر لرننگ بھی ہو رہی ہے, اور ٹیچرز کے ساتھ بھی سوال جواب چل رہے ہیں اور لرننگ ہو رہی ہے, اور وہ سوال جواب جو ہیں وہ سسٹم میں رہ رہے ہیں. سو اگر آپ کو ایک لیکچر کا ایک ٹاپک پڑھا دیا گیا ہے اور آپ نے 6 مہینے بعد دوبارہ اس ٹاپک کو ریوائز کرنا ہے, تو آپ صرف وہ ٹاپک اپنا اس پہ ٹائپ کر دیں گے اور وہی لیکچر آپ کا واپس آ جائے گا. لیکن سر سوال یہ ہے کہ بہت سارے اسکولز میں, بہت سارے کالجز میں یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے, تو اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا, یہ فیسلٹی لانے کے لیے کوئی آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی. آلریڈی پلیٹ فارمز موجود ہیں, موڈل کا اپنا پلیٹ فارم ہے, بلیک بورڈ کا اپنا پلیٹ فارم ہے, اور اس طرح کے کئی اور ہیں. جو بھی پلیٹ فارم اسکول والے اڈاپٹ کرتے ہیں وہ پلیٹ فارم جو ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹس کنٹینیوسلی چل رہی ہیں, امپروومنٹس کنٹینیوسلی آ رہی ہیں. سو آپ کو کچھ زیادہ کام نہیں کرنا, آپ نے وہ پلیٹ فارم یوز کرنا ہے. اور جیسا کہ ایک یہ ٹیبلٹ فون آپ کے ہاتھ میں آتا ہے, آپ خود ہی سیکھ جاتے ہیں.
جب آپ اس پلیٹ فارم پہ جائیں گے تو آپ خود ہی سیکھ جائیں گے, بچے بھی سیکھ جائیں گے اور ٹیچرز بھی سیکھ جائیں گے. اس کے اندر ایک اور بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے ٹیچرز کے لیے. دیکھیں ہمارے ٹیچرز جو ہیں آج صرف پاکستان کے ٹیچرز نہیں رہے, وہ لندن میں بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتے ہیں, ٹیوشنز بھی پڑھا سکتے ہیں, وہاں کی یونیورسٹیز میں بھی پڑھا سکتے ہیں اگر وہ کوالیفائڈ ہیں, ان کی پروننسیشن ٹھیک ہے, اگر وہ ان کو آتا ہے ان سافٹ ویئر پلیٹ فارمز کے اوپر پڑھانا, تو وہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں یہاں بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک نیو ڈور اوپن ہو رہا ہے, تو اس کو بھی اس اپرچونٹی کو بھی گریب کیا جا سکتا ہے. حنید ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید سوال پوچھیں گے. حنید, اپارٹ فرام دس ایک دوسرے ایسپیکٹ سے دیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی سائٹ پہ اگر دیکھیں تو کتنی ترقی کر لی پاکستان نے جب سے کرونا اسٹارٹ ہوا ہے. آئی ٹی کی دنیا میں پاکستان کا یہ نیو اسٹیپ کیسا رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک آپ آئی ٹی سیکٹر کی بات کر رہی ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہیں, ایپ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہیں, فری لانسنگ کی بات کر رہی ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں اس حکومت کے آتے ہی سب سے پہلا جو پریزیڈنٹ صاحب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انیشیٹو لانچ کیا تھا, جس میں ہزاروں بچوں کو اے آئی, بلاک چین, کلاؤڈ کمپیوٹنگ پڑھانا شروع کیا تھا. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو فورتھ انڈسٹریل ریولوشن ہے اس کے لیے ہمارے بچے تیار ہو جائیں. اور یہ ریولوشن کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے, یہ ملٹی بلین ڈالر بزنس ہے جو آنے لگا ہے. یہ سیلاب, اس کے اندر سے آپ ڈونگا لے کے کھڑے ہوں تو اتنا پانی آئے گا, بالٹی لے کے کھڑے ہوں تو بالٹی سے پانی آئے گا. سو یہ سیلاب تو آ گیا ہے. اور اس فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہیں, جیسا کہ ہوا ہے, آپ آئی ٹی سیکٹر میں اگر آپ ایکسپورٹس کی گروتھ دیکھیں تو اٹس ایکسپونینشیل. اتنی گروتھ پاکستان نے ہسٹری میں, اور اس کے اندر بہت بڑا گیپ بھی ہے. اگر آپ اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ دیکھ لیں تو اس میں بھی ہنڈریڈز آف بلین ڈالرز کا گیپ ہے. اگر ہم آج 4-5 بلین ڈالر پہ ہیں تو پڑوسی ملک جو ہیں 200 بلین ڈالر پہ ہیں. رائٹ, تو کیا پہلے سے اس چیز پہ سوچا جا رہا ہے یا ہم لیٹ ہیں؟ آف کورس ان کے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پہلے سے کام کر رہے تھے اور لوگوں کو پڑھا رہے تھے, اور آئی ٹی سیکٹر, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں وہ لوگ بہت آگے نکل گئے. کال سینٹرز ان کے پاس بہت زیادہ تھے. اور سافٹ ویئر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم جس تیزی سے آگے جا رہے ہیں, میرے خیال میں بہت جلدی آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کا جو ٹریڈ گیپ ہے, ایکچولی ٹریڈ گیپ تو آلریڈی ختم ہو گیا, اب تو ہم پازیٹیو میں آ گئے, لیکن بہت جلدی ہم بہت زیادہ پازیٹیو میں چلے جائیں گے. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پریپیئر کر رہے ہیں آن لائن ٹریڈنگ کے اوپر. آج دنیا میں جو آن لائن بزنسز ہیں وہ دنیا کے سب سے بڑے بزنسز ہو گئے. سب سے بڑا ہوٹل آن لائن ہے, سب سے بڑا سیلز کا ریٹیلر آن لائن ہے, سب سے بڑی جو ہے ہاسپٹل, سب سے بڑی لا فرم, سب سے بڑی یو نیم اٹ, ہر فیلڈ کے اندر سب سے بڑی لائبریری, سب سے بڑا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. ایگزیکٹلی سر, بے روزگاری بھی کم ہوئی ہے کیونکہ انڈیویجولز بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. ہم دیکھ رہے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں اور ڈفرینٹ کائنڈ آف تھنگس جو کہ وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. اپارٹ فرام آل دس, اگر ہم بات کریں کہ اسٹاک مارکیٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ہینڈ فل کمپنیز ہیں آئی ٹی سیکٹر سے بلانگ کرتی ہوئی, لیکن ان کے شیئر پرائز 100% سے بھی زیادہ ہو گئے. تو اٹ مینس کہ آئی ٹی کی دنیا سب سے زیادہ بوم جب کی ہے جب ہم نے دیکھا کہ کورونا آیا. تو کورونا سے پہلے پاکستان کہاں سوچ رہا تھا, یا پاکستان اس وقت کہاں کھڑا تھا؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پریزیڈینشیل انیشیٹو جو ہے یہ اسٹارٹ کورونا سے بہت پہلے ہوا تھا, گورنمنٹ آتے ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا. اور دوسرا جہاں تک آپ بات کریں کورونا کے بعد, تو کورونا ایک سپارک تھا. اس کے بعد آٹومیٹکلی لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے, ان کو آن لائن ہی شاپنگ کرنی پڑی, ان کو آن لائن ہی کلاس روم اٹینڈ کرنی پڑی, ان کو میٹنگیں آن لائن کرنی پڑی, زوم پہ تو واٹس ایپ پہ تو اس پہ, تو آٹومیٹکلی لوگ آن لائن پہ زیادہ آ گئے آہستہ آہستہ کر کے. لیکن یہ فیوچر کے نیکسٹ فیو ڈیکیڈز تک اسی طرح چلتا رہے گا. جتنی تیزی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے وہ بہت زیادہ لیبر فورس کو ریپلیس کر دے گی کمپیوٹر پہ, اور کمپیوٹر بہت سارا کام کر سکے گا جو پہلے آدمی کو بائی ہینڈ کرنا. پاکستان کو اب کیا انیشیٹیوز لینا چاہیے, جیسے کہ ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام ہو رہا ہے اور اس پہ انوویشن ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے, ہر سیکٹر کی بات کریں, چاہے وہ سیمنٹ سیکٹر ہو, ایگریکلچر ہو, آئی ٹی سیکٹر کے اندر کہاں کام کرنے کی ضرورت ہے, یا ہماری جو نیو جنریشن ہے ان کو کیا سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ ادھر اسٹیپ رکھیں؟ آپ نے بڑا امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. ماشاء اللہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر, فارماسیوٹیکل سیکٹر, ٹورزم سیکٹر, انجینئرنگ سیکٹر, یہ سب گروتھ کے اوپر ہیں اور بہت اچھی گروتھ ہے. انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے اب رکا ہوا ہے, انفلیشن بھی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اور کم ہوگی آگے. سو میکرو اکنامک لیول پہ ساری چیزیں ٹھیک جا رہی ہیں. آئی ٹی سیکٹر میں گروتھ کو بوسٹ دینے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے اسپیشل اکنامک زون فار آئی ٹی اینڈ آئی ٹی الون.
آج جو ہے یہ ٹیلیفونز جو ہر آدمی یوز کرتا ہے پارٹ آف فیشن ہو گیا ہے. Right. یہ ٹیلیفونز لوگ لے رہے ہیں اور چائنا کے بنے ہوئے آتے ہیں, اور وہ چائنا سے اب جب انڈسٹریز موو ہو رہی ہیں تو موو ہو رہی ہیں ساؤتھ کوریا اور انڈیا, اب وہ اور ویتنام اور کمبوڈیا, اور وہ انڈسٹریز یہاں پہ اس وقت موو ہوں گی جب ہم اسپیشل اکنامک زونز بنا دیں گے, جہاں پہ کوئی آدمی اس کے اسکرین بنائے گا, کوئی چپ بنائے گا, کوئی اس کا جو ہے سرکٹ بنائے گا, کوئی اس کی جو ہے سافٹ ویئر بنائے گا. Right. وہ اسپیشل اکنامک زون سون ایز پاسبل ہمیں بنانا چاہیے, اور اس کی بہترین جگہ کراچی اور لاہور اور اسلام آباد ہی ہیں. تو سر انڈیویجولس کو اس تمام چیزوں کے لیے ایک امبریلا کے نیچے کیوں نہیں لایا جاتا؟ لائک کچھ کمپنیز جو ہیں وہ ان انڈیویجولس سے کام کیوں نہیں لیتی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈفرینٹ, اگر ایکسپورٹ کی بات بھی کی آئی ٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہاں بھی وہ انڈیویجولس ہی نظر آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. سافٹ ویئر ڈیولپرس کی بات کریں اگر ہم, ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہے, اسپیشل اکنامک زون فار آئی ٹی, اسپیشل اکنامک زون, اور آلریڈی کراچی کے اندر 2 بننے ہیں, ایک دھابی جی میں بننا ہے, ایک نوری آباد میں بننا ہے, اور ادھر کافی تیزی سے گروتھ چل رہی ہے. نہیں, وی آر ناٹ ویٹنگ فار اینی تھنگ. آئی واز دیئر ان دھابی جی یسٹرڈے. A lot of construction work, a lot of things are going on there. لیکن جب اسپیشل اکنامک زون آ جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ جو تتر بتر ہوئے ہوئے سارے لوگ, کوئی یہاں, کوئی لاہور, کوئی اسلام آباد, وہ سب ایک اسپیشل اکنامک زون میں آنا شروع ہو جائیں گے, اور آپ کی مطلب کی چیزیں آپ کے پڑوس سے ہی آپ کو مل جائیں گی. یہ بہت جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. وی ہوپ فار دا بیسٹ. اچھا سر, یہ بھی بتائیے کہ اوور آل اگر ہم بات کریں جی ڈی پی گروتھ کی اور آئی ٹی کے ویٹیج کی, تو ہماری اکانومی کے اندر آئی ٹی کا کتنا ویٹیج دکھائی دیتا ہے ان تمام چیزوں کے بعد, اگر ان فیوچر, ابھی بھی اور ان فیوچر؟ اس وقت تو آئی ٹی بڑا بہت چھوٹا سا اس کا وہ پورشن ہے, لیکن اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اگر آپ 100 ارب روپے کا کپڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس میں شاید پروفٹ مارجن 1 ارب روپے ہے. لیکن اگر آپ آئی ٹی کا 2 ارب روپے کا ایکسپورٹ کرتے ہیں تو پروفٹ مارجن جو ہے وہ 1 ارب روپے ہے. سو اس میں بیکاز سروسز ہے نا, ہیومن ریسورس آپ کا یوز ہو رہا ہے اور سافٹ ویئر بنا کے دے رہا ہے. آپ کو کاٹن نہیں خریدنی, آپ کو کپڑا نہیں خریدنا, را مٹیریل ایز سچ نہیں ہے. سو اس کے اندر جو ہماری گروتھ کی گنجائش ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا پڑوسی ملک 200 بلین پہ ہے اور ہم اگر 5 پہ ہیں آج, although ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے 40% تک ہے آئی ٹی میں, لیکن ہم جو ہے 5 سے اگر 50 پہ چلے جاتے ہیں تو $45 بلین کا ہمارے پاس ایک آ جائے گا, جو ہمارے سارے مسائل حل کر دے گا, جو بھی ہمارے ٹریڈ گیپ کے مسائل ہیں. یہاں پر پیسوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. کموڈیٹیز اور فارسٹ کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 1,05,765 روپیز, گولڈ پر 10 گرام 90,773 روپیز, انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر $1,770.48, آئل WTI پر بیرل $44.77, آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $47.29. آئل پرائسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک پازیٹیو چینج ڈیلی بیسس پہ آتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 188.50, سیلنگ واز 191.50, یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 210 روپیز, سیلنگ واز 213, یو ایس ڈالر بائنگ رہی 159.20, سیلنگ واز 160.20, چائنیز یوان بائنگ ایٹ 24.25, سیلنگ واز 24.40. Nextly, Saudi Riyal buying at 41.90, selling was 42.70, UAE Dirham buying at 43.29, selling was 43.60, and lastly, Kuwait Dinar buying rahi 495 rupees, selling was 497.50. یہ تھا فارس اور کموڈیٹیز کے لیٹسٹ اپڈیٹ. انٹرنیشنل آئل پرائسز میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ اپر سائڈ پازیٹیو چینج دکھائی دینا. اٹ مینس کہ لوکل مارکیٹ پہ بھی اس کا ایک امپیکٹ آئے گا اور اس کے شیئر پرائز پہ بھی امپیکٹ آئے گا. یعنی کہ اس کے شیئر پرائز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہا جا رہا تھا کہ ای این پی سیکٹر بہت چیپ نظر آ رہا ہے, اس کو بائنگ کر لیں اور بعد میں جا کر جو ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہ بیٹر دکھائی دے رہا ہے. تو اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کے سینٹیمنٹس اور گلوبل مارکیٹ کے سینٹیمنٹس ڈیلی بیسس پہ بیٹر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہنید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. سر, اگر اوور آل انٹرنیشنل اکانومی پہ کامنٹ کریں گے تو کیا کریں گے, کیونکہ یو ایس پریزیڈینشیل الیکشن کے بعد ایک پراپرلی جانرا چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ٹرو. دیکھیں, یو ایس اکانومی کی جہاں تک بات ہے, وہاں پہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ہسٹری میں کبھی بھی اتنی زیادہ نہیں تھی. اوور آل جو ان کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ بھی ڈیفیکلٹیز میں آ گئی ہے. چائنا سے کمپٹیشن بھی وہ ڈیفیکلٹی ہو گیا ان کے لیے. لیکن اگر میں پوری گلوبل اکانومی کی بات کروں, کرونا کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریز کو فرق پڑا ہے, بہت سارے ملکوں میں ان امپلائمنٹ ہے, بہت سارے ملکوں کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ اب ریسیشن میں جاتے ہوئے, ہمارے پڑوس میں بھی آپ دیکھ لیں تو زیادہ تر ملک ریسیشن پہ آ گئے. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے بہت زیادہ
کہ ہمارا ملک جو ہے آج بھی بہتر کنڈیشن میں ہے، اپنے ریجن میں بھی بہتر پرفارم کر رہا ہے، تمام انڈسٹریز بھی بہتر پرفارم کر رہی ہیں، ہماری اسٹاک ایکسچینج بھی بہتر پرفارم کر رہی ہے، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہو رہا، دنیا میں جو ہے نیگیٹو سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار کی وہ بہت سکسیزفل ہوئی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو میکرو اکنامک پالیسیز تھی وہ بہت سکسیزفل ہوئی۔ FATF کے اندر ہم نے ان کی ریکوائرمنٹس میٹ کی، جو IMF ہے اس کی ریکوائرمنٹس جو ہے میٹ کی، سارے کے سارے ٹیکے اکانومی کو لگائے اور اس سے ہم نکل گئے۔ وہ جو تکلیف تھی ہم نے سہی، لیکن اس سے ہم نکل گئے۔ اور اب یہ تمام ادارے، چاہے IMF ہو، چاہے ورلڈ بینک ہو، چاہے بلومبرگ ہو، چاہے ہماری کرنسی ہو، چاہے HSBC کے جو ریسرچ پیپر ہے، وہ سب لوگ ہماری کرنسی کی، ہماری اکانومی کی، ہمارے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی تعریف کر رہے ہیں اور ہماری اسٹاک مارکیٹ کی تعریف کر رہے ہیں، وچ از پرفارمنگ ویل، جو ہماری اکانومی کا جو ہے بیرومیٹر ہے، بتا رہا ہے کہ اکانومی کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ، حنیت لکھانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔